اب آپ نے طے کرنا ہے۔ یہ ہے حکمت۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے۔ میں آپ حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں، سمیت ان کے جو وقت پہ نہیں آئے۔ ان کا بھی شکر گزار ہوں جو وقت پہ آئے، اور ان کا بھی شکر گزار ہوں جو وقت پہ نہیں آئے۔ اس امید کے ساتھ پورا سال رہتا ہوں کہ آپ حضرات سے باجماعت ملاقات ہوگی، اور یہ سال میرا کبھی دیر سے گزرتا ہے، کبھی جلدی گزر جاتا ہے۔ کبھی یہ وقت میرا دیر سے گزرتا ہے، کبھی فٹافٹ گزر کے سال آ جاتا ہے دوبارہ۔ بہرحال آپ کی طرف سے بے پناہ ملی ہوئی محبت، وہ مجھے پورا سال مسرور رکھتی ہے۔ پورا سال میرا دماغ جو ہے وہ خوش خوش پھرتا رہتا ہے، اور وہ شخص بڑا سعادت مند ہوتا ہے، بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی کی ہوئی محنت کو پھلتے پھولتے دیکھا کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی فیلڈ ہو تو اس میں کی ہوئی محنت اگر سامنے پھل پھول رہی ہو اور وہ پروان چڑھ رہی ہو تو یہ اس کی خوشی کی انتہا کا وقت ہوا کرتا ہے۔ اور اگر اس بات کو ادھر جوڑ لیا جائے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق پہلی نماز کی قبولیت کی علامت ہے، تو میں نے بارہا یہ عرض کیا تھا، آج پھر کرتا ہوں کہ جو لوگ دین پڑھ کے دین کی خدمت میں لگتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ پڑھا ہوا علم اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے۔ تو گویا کہ مقبول لوگوں کی جماعت میں اس وقت میں حاضر ہوں، یہ بھی میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج میں 2-3 دفعہ یہ سیڑھیاں چڑھا ہوں مسجد کی، اور بغیر سہارے کے چڑھا ہوں۔ کوئی میں نے دائیں بائیں سہارا نہیں لیا، اور ابھی آخری دفعہ جو چڑھ کے آئے ہوں یہ مجھے سمجھ ہی نہیں لگی کہ میں سیڑھیاں چڑھ بھی گیا ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں سہارے سے یہ سیڑھیاں چڑھتا ہوں کچھ عرصے سے، تو اس کو بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوشی کی وجہ سے ہے۔ آپ حضرات کی تشریف آوری ہم سب کے لیے انتہائی خوشی ہے، اور میں آپ حضرات کا تشریف لانا اس اجتماع کو مقصودی اجتماع سمجھتا ہوں۔ یہ میرا مقصودی اجتماع ہے، اور ابھی جو مولانا لیاقت صاحب دامت برکاتہم نے جو گفتگو کی ہے، ان کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ میرے دل کی آواز تھی۔ ایک ایک لفظ جو ان کا تھا وہ میرے دل کی آواز تھی کہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، اور یہ باتیں کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ گفتگو سن کر اس کو اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک بات سننے کے بعد اگر آپ پریکٹیکلی طور پہ اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں گے فوراً اس کا نفع محسوس ہوگا۔ بہرحال
انتظامی باتیں اور بیان انشاءاللہ ہوگا۔ انتظامی باتیں پھر وہی پرانی ہیں کہ آپ نے یہ وقت اللہ کے بعد ہمیں دے دیا ہے۔ جس نے یہ وقت ہمیں نہیں دیا وہ ہاتھ کھڑا کرے، اور جس نے یہ وقت کل عصر تک کا ہمیں دے دیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ادھر کوئی نوجوان فاضل جو بیٹھے نا وہ اونچا ہاتھ کھڑا کریں۔ امیر حمزہ کدھر گیا؟ امیر حمزہ کدھر گیا بھائی؟ وہ ہاتھ کھڑا کیا ہوا امیر حمزہ ہے؟ امیر حمزہ ادھر سواوے والا امیر حمزہ، اس کو بلا کے لاؤ بھائی۔ کوئی ادھر سے بندہ جائے اس کو بلا کے لائے، جو اس کا واقف ہو۔ بلا کے نہیں لانا، پکڑ کے لانا ہے۔ تو بس اگر یہ وقت اللہ اور ہم ہیں تو پھر اس کو تو اعتکاف کی نیت سے گزارنا چاہیے۔ اس وقت کو کیا کرنا چاہیے؟ اعتکاف کی نیت سے گزارنا چاہیے۔ اور یہ اعتکاف چونکہ نفلی ہے تو کسی حال میں بھی ہو سکتا ہے۔ کسی جگہ جم کے بیٹھنے کا نام بھی اعتکاف ہے کہ آدمی دل سے طے کر لے کہ میں نے، تو اس سے انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا اور میرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں بیٹھوں گا تو دو ساتھی میری وجہ سے بیٹھیں گے، میں اٹھوں گا تو میری وجہ سے دو ساتھی اٹھیں گے، تو یہ دو دو کر کے پھر مقصود فوت ہو جائے گا۔ تو انتظامی طور پہ کل عصر تک کا وقت آپ نے چونکہ ہمیں دیا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو یہاں نظم بنے اس کا احترام کیا جائے۔ ابھی نماز عصر ہوگی، اس کے بعد آپ اپنے ساتھیوں بھائیوں سے ملیں، خیر خیریت پوچھیں۔ کوئی تقاضا ہے، یہ بڑا تقاضا کوئی نہیں کہ باہر جانے کا کوئی تقاضا، وضو پیشاب کا کوئی تقاضا ہے تو اس کے لیے آپ تشریف لے جائیں اور نماز تک پہنچیں، اور پھر اس کے بعد وہ آخری مجلس ہوگی، بہت مستعد ہو کے تشریف رکھیں گے، بڑے اہم بیان ہیں۔ اور آپ پورا اندازہ نہیں لگا سکیں گے، کچھ تو اندازہ ہوگا آپ کو، پورا اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ صرف اس آپ کے اجتماع پہ ہماری جس طرح خوشی بہت زیادہ ہے نا، اسی طرح اس پہ محنت بھی زیادہ ہے۔ جلسے پہ ہم سرسری محنت کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہم خصوصی محنت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ فیصل آباد سے اگر حضرات سفر کر کے آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ فیصل آباد سے وہ مجھے نصیحت کرنے آئے ہیں صرف، تو مجھے انہوں نے نصیحت کرنی ہے تو میں وہاں جا کے نصیحت لے آؤں گا۔ وہ تو آپ سب کے لیے، اور یہاں جمع ہونا آسان ہے، یہاں بیٹھنا آسان ہے، پھر یہاں فوراً باتوں پہ عمل کرنے کی نیت آسان ہے۔ اب مغرب کے بعد کے بیانات، حضرت شاہ صاحب کا تفسیر کا ختم مغرب کے بعد، مولانا غلام فرید صاحب کا بیان مغرب کے بعد، اور قاری جمیل الرحمن صاحب کی خدمت میں اسپیشل درخواست کی گئی ہے، تو انہوں نے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں مغرب کے بعد کے بیانوں میں ایک بیان کروں گا۔ پہلے کبھی نہیں ہوا ان کا بیان۔ موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہنچتے ایسے موقع پہ ہیں کہ دعا ہو جاتی ہے
تو اس لیے انہیں پہلے بلایا گیا۔ تو اسی دوران میرا بھی ہے ایک بیان، ہوگا اسی دوران، اور میری خواہش ہوگی آپ کی خواہش کے احترام میں۔ ہر سال آپ کی خواہش ہوتی ہے جی استاد جی آپ کا مستقل بیان ہونا چاہیے، تو آج یہ طے ہے کہ مستقل بیان کر لیں گے آخر میں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کھانے پینے کا کہیں ذکر ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہے، تو ذہن بھی نہ بنائیں۔ یہاں مشورہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے بندہ کھائے پیے بغیر چل سکتا ہے۔ 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے بندہ کھائے پیے بغیر چل سکتا ہے، تو آپ بھی بندے ہی ہیں نا، بولو۔ تو کھانے کا کچھ درمیان میں تذکرہ نہیں ہے، مل گیا تو اللہ پاک کی طرف سے نعمت سمجھ کے شکر ادا کرتے ہوئے کھا لیں گے، نہ ملا تو صبر کرتے ہوئے کہ کوئی بات نہیں۔ دنیا کے تقاضے ہیں نا، دنیا کے تقاضے، تو ان کے لیے بندہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ یہ جب دین کا تقاضا شروع ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، پھر ہمیں سارے کام یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دینی تقاضا کہ میں اس مجلس کا ایک سیکنڈ بھی نہیں ایسے گزاروں گا جس سے میں خائن لوگوں میں میرا شمار ہو، ایک سیکنڈ بھی، منٹ زیادہ ہے، موبائل بند رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے، میں آپ تو ٹال نہیں سکتے اس کو، کیا خیال ہے؟ تو پھر ٹینشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو سارے میرا ساتھ دیں گے اس مسئلے میں؟ پوری انشاءاللہ کہیں، نہیں سمجھ آئی ابھی؟ اسی طرح جاگنا، جیسے کھانا ہے نا، تو جاگا کتنی دیر جا سکتا ہے، ٹھنڈ کتنی دیر برداشت کی جا سکتی ہے، تو انسانی کیپیسٹی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ وہ جاگ بھی سکتا ہے، جاگ بھی اور ٹھنڈ بھی برداشت کر سکتا ہے، یہ بھی اس کی کیپیسٹی میں موجود ہیں یہ باتیں۔ تو اگر جاگنا پڑا کچھ تو جاگ لیں گے آپ، زور سے بولو، اور اگر ماحول میں تھوڑی بہت ٹھنڈ ہوئی تو اس کو برداشت کر لیں گے آپ، تو پھر مسئلہ ہی حل ہے۔ میں تو آپ سے معافی مانگنے بیٹھا تھا کہ پیشگی معافی مانگ لوں آپ سے، معذرت کر لوں کہ اگر کھانے پینے میں کوئی کمی ہو جائے تو معاف کر دینا، سونے جاگنے میں کوئی کمی ہو جائے بھائی معاف کر دینا، اگر بستر پورا اچھا نہیں ملا تو بھائی معاف کر دینا۔ تو جب آپ یہ ساری چیزوں کی نیت لے کے بیٹھ گئے تو مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر بھی میں یہاں کی انتظامیہ کو بھی تاکید کرتا ہوں، اس وقت نہیں کہ سپیکر پہ کر رہا ہوں، اجلاس ہوئے، میٹنگ ہوئی، مشورے ہوئے، اس میں تاکید کرتا ہوں کہ ہر آنے والا بچہ میرا بلایا ہوا ہے، ہر آنے والا بچہ کیا ہے؟ میرا بلایا ہوا ہے، اور جو بلایا ہوا ہوتا ہے وہ مہمان ہوا کرتا ہے۔ آپ ان کے متعلق ضرور ذہن رکھیں کہ یہ ہمارے مدرسے کا فاضل ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا شاگرد ہے، یہ ایک ذہن ہے، ضرور رکھیں۔ اور ایک ذہن یہ بھی رکھیں کہ یہ قاری صاحب کا بلایا ہوا ہے۔
یہ قاری صاحب کا کیا ہے؟ بلایا ہوا ہے۔ اور نئے بچے آپ کو دیکھ دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ ابھی میں نیچے بیٹھا تھا تو کہہ رہے تھے کہ استاد جی جو آپ کے پرانے شاگرد ہیں نا یہ بہت اچھے ہیں، ہمارے سے بہت اچھے ہیں۔ ایک بچہ اولا کا چھوٹا سا کہہ رہے یہ اپنے وقت میں شرارتیں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ پوچھ رہا تھا میرے سے کہ شرارتیں بھی کرتے تھے۔ تو اس کا ابا بھی ادھر کا پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ تیرا ابا شرارتیں کرتا تھا؟ تو یہ کہتا ہوں کہ تیرے سے 10 گنا زیادہ شریف تھا تیرا باپ۔ کیا کہا میں نے اس کو؟ تیرے سے 10 گنا زیادہ شریف تھا، تو اس سے 10 گنا زیادہ بدمعاش ہے۔ سبحان صاحب سے پوچھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا جی، ہاں فون کر کے پوچھ لیں، پوچھ اساتذہ کا پوچھ رہے ہوں گے کہ جانا ہے انہوں نے، پتہ کریں بتا۔ نہیں دسیا نہیں۔ تو یہ عرض کر رہا تھا بھائی کہ وہ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ کے، خوش ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے بہت سارے بچے یہاں ایسے ہیں نا جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو وہ آپ کو قدر اور محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو یہ آپ کی شکل بنی ہے، نقشہ بنا ہے، اس میں اضافہ ہو اور اچھائی پیدا ہو، اور اچھائی پیدا ہو، تو اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس نقشے میں یہ جو خاکہ بنا ان کے دماغوں میں، اس میں اضافہ ہو، نماز پڑھتے ہیں۔ اب گنجائش نہیں ہے، بس 1-2 باتیں۔ تو جو نصیب میں کھانا پینا ہوگا وہ ملے گا، نصیب میں آرام ہوا وہ زور سے بولو ملے گا۔ یہ ہمارے مقصود نہیں ہے، مقصود اس مجلس میں حاضری ہے، مقصود اس مجلس میں حاضری ہے۔ ویسے شوق اور اطلاع کے لیے بتا دوں کہ آپ ہی میں سے میرے ایک شاگرد نے 3 مہینے یا اس سے زیادہ پہلے مجھے کہا کہ میں مدرسے میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو روک کے رکھا اور آج کے دن کے لیے، اور وہ ذبح ہوا، نصیب آپ کا ہے۔ تو اس کے لیے بھی مجھے ایک طالب علم، پٹھان طالب علم ہے، 8ویں 9ویں پڑھتا ہے، تو مجھے کہہ رہا تھا استاد جی یہ 2-3 مہینے پہلے اگر آیا تھا تو آپ کو پہلے ذبح کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے گے اس وقت جو ذبح ہوا ہے شاید اس میں ہمارا نقصان ہے، اس وقت جو ذبح ہوا ہے شاید اس میں ہمارا نقصان ہے۔ ہمارے مدرسے کا ہی بچہ ہے، تو حساب تو سارے اپنا اپنا لگا رہے ہیں، لیکن نصیب پہ کوئی راضی نہیں ہو رہا، نصیب پہ۔ تو جب آپ نصیب پہ راضی ہو جائیں گے ساری عمر آسان ہو جائے گی، ساری عمر آسان ہو جائے گی۔ اور اگر نصیب پہ راضی ہونا نہ آیا تو ساری عمر مشکلات میں پڑ جائے گی۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ مسلمان کے لیے بہت خوبصورت چیز ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی۔ ایک گھرانے کے 9 بندے شہید ہوئے افغانستان میں، ایک ہی گھرانے کے
بچے، بیٹیاں، بیوی، ان بچوں کا باپ بچ گیا، مسجد میں تھا، تو اس کو جب لایا گیا، بتایا گیا، تو جو ساتھی اس کے ساتھ بیٹھے تھے وہ ان کو بھی لے آیا اور آ کے 9 میتوں کا تعارف کروایا، یہ میری بیٹیاں ہیں چادر کے نیچے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری اہلی ہے، 9 میتیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے سبق چھوڑا اس نے، یہ جملہ کہہ کے آسمان کی طرف دے کے یہ کہا، اللہ تو راضی ہے، چل میں بھی راضی ہوں۔ یہ ہے نصیب۔ تو اس پہ مزہ کتنا ہے، عمل اس نے کیا ہے۔ آپ دیانداری سے بتائیں، میں اور آپ آج بھی 20 سال گزرنے کے بعد اس جملے کا مزہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ عمل اس نے کیا تھا۔ یہ ہے اللہ کی رضا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا یہ ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ تو یہ ہے۔ تو جب ہم ذہنی طور پہ اس طرف آ جائیں گے، اور 24 گھنٹے کے لیے، اب 24 گھنٹے باقی نہیں ہیں، تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، تو مان کے چلنے کا جذبہ بھی ہے یا ختم ہو گیا؟ زور سے بولو بس۔ تو اصل چیزیں یہ جو اصل ہے نا، اب خلاصہ ہر بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات میں باقی رہیں، جذبات ماند نہ پڑیں میرے۔ جب تک میرے جذبات ٹھیک ہیں تو میں ٹھیک ہوں، اگر میرے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے تو پھر میں غلط ہو جاؤں، پھر میں سست ہو جاؤں گا۔ تو ابھی نماز پڑھتے ہیں، اور مغرب تک پھر آپ وضو پیشاب کے تقاضے سے کر لینا۔ رہائش ہم نے پیچھے والے اوپر والے حال میں رکھی ہے، مسجد میرا خیال آپ کو قبول نہیں کر رہی۔ خیال ہے میرا، ورنہ یہاں تو اچھا تھا، وہ زیادہ اچھا ہے، اس میں اور بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے، پریشان نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں وہاں آپ کے قریب قریب ہوں گی، کھانا وہاں قریب ہوگا، وہاں باتھ روم قریب ہیں، ساتھ اٹیچ ہیں، اور بستر ٹھیک ہوں گے، اور پھر مسجد کی جو ہمارے اوپر حد لگتی ہے اس سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اس پہ اگر آپ راضی نہ ہو تو پھر یہاں ہی بستر بچھا دیں گے۔ حال میں ٹھہرنے پہ اگر آپ راضی نہ ہوں تو ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کمی بیشی ضرور ہے، لیکن پتہ نہیں میں آپ کو اتنا مہربان اور کریم کیوں سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی بات آپ دل پہ نہیں لیتے اور معاف کر دیتے۔ ابھی جو مولانا لیاقت صاحب فرما رہے تھے نا سزا کے حوالے سے، ان کے ساتھ نا میں اپنی بات کو جوڑتا ہوں، شاید ذہن میں نہ رہے۔ وہ استاد ناکام ہوتا ہے سزا دینے میں جو بچوں کے جذبات نہیں بنا پاتا۔ جب ان کو قربانی کے لیے آپ تیار کر لیں گے تو وہ شوق سے کھائیں گے۔ جذبات بنائیں، ترغیب دیں، مذاکرے کریں ان کے ساتھ، اور جذبات بنائیں، اتنے ان کے جذبات بن جائیں کہ ہم قرآن پاک کے اوپر اپنا آپ لوٹا دیں گے۔ بس ایسے جذبات بن جائیں، شکایت ہی ختم ہو جائے گی۔ مارنا پڑتا ہے، ضرورت ہے۔ اور کوئی نہیں تھے، ہم بھی زمانے طالب علمی میں مصر افلاطون سوٹی جان کٹ دی سی جڑی سانو لگتی سی نا، وہ بھی جان یہ تو نہیں بھائی روٹی کھا لینا سی، کوئی افلاطون سا کوئی سوٹی کھائی ککھ نہیں آیا، نہیں، جان نکل جاندی سی سوٹی نال، لیکن جذبات بنے ہوتے تھے۔ ایک بچے سے ہمارا ایک ساتھی تھا، تو زکریا اس کا نام تھا، میں کہا آج کار صاحب نے کیوں مارا ہے تجھے، کیا ہوا ہے؟ کہہ رہے مارا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا ہے؟
کہ کارسن نے میرے ساتھ پیار کیا ہے۔ میں کہ پیار کوئی پورا بوتا نہیں ہو گیا؟ کہنا وہ بوتا گیا، ہویا پیار ہی ہے ہو بوتا گیا پر ہویا پیار ہی ہے۔ پھر یہ کیفیات بنے گی۔ اپنے اگر مار کھانے والا آج کمزور ہے نا تو مارنے والا بھی کمزور ہے۔ پہلے اگر مارنے والا تکڑا تھا تو مار کھانے والے تکڑے تھے، ہے ایسا ہی، لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، کوئی آدمی پتھر اٹھا رہا تھا تو اس سے نہ اٹھا تو کہنے لگا آئے جوانی ہے۔ تو کسی دوسرے نے پوچھا کیا جوانی میں اٹھا لیتے تھے؟ کہتے چکن تو جوانی چ بھی نہیں ہویا، تانا تو جوانی نو دیا نا اٹھایا تو جوانی میں بھی نہیں گیا میرے سے۔ لیکن تانا تو جوانی کو دے رہا ہے نا۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ کمی جو ہے وہ یہ ہے ہمارے اندر کہ ہم نے بچے کو قربانی کے لیے تیار نہیں کیا، اس کا ذہن نہیں بنایا۔ ذہن بن جائے گا، قربانی کرے گا اور تیار رہے گا وہ۔ اچھا ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ اس وقت مسافر زیادہ ہیں اس مجلس میں یا مقیم زیادہ ہیں؟ تو کوئی مسافر امام بن جائے، مقیم بن جائے، مقیم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، صفحے سیدھی فرما لیں۔